اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پچھلی آیت میں جو برے لوگ تھے، منافق، فاسق، اللہ کے باغی، ان کا اور ان کے اوصاف کا تذکرہ ہوا۔ 3 وصف ذکر کیے تھے انہوں نے: نقض عہد اور قطع رحمی اور فساد فی الارض۔ یہ 3 چیزیں ان کے اندر ان کے عقیدے عمل کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ آگے اللہ ان کو وارننگ دے رہے ہیں، انہیں جوڑا جا رہا ہے، ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تم ذرا غور کرو اپنے آپ پر، اپنے معاملات پر، اپنی حیثیت کیفیت پر، تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ جو حرکتیں تم یہ کر رہے ہو کہ تم کرو، اس لیے کہ تم تو مقروض ہو، تم پر اللہ کے اتنے بڑے احسان ہیں، تمہیں کہاں یہ فرصت کہ ان کاموں کے لیے تم لگو، تم تو اس کا شکریہ کرتے رہو۔ کیا اللہ کے نام ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ کیف تکفرون، کیف تعجب کے لیے ہے کہ تمہارے کفر پر بڑا تعجب ہے، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تمہارے لائق نہیں ہے کہ تکفرون باللہ، کہ تم کفر کرو۔ کفر یکفر، تکفرون جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ تم کفر کرتے ہو باللہ، اللہ کے ساتھ، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم ناشکری کرو، اللہ کے احکامات کی بے قدری کرو، اس مالک محسن کے تم نافرمان بنو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ آگے ذکر کر دیا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم اپنی ماں کے شکموں میں مردہ تھے۔ وَأَحْيَاكُمْ، اس نے دنیا میں لا کر تمہیں زندہ کیا۔ یہ فا ہے، واو نہیں ہے، او نہیں ہے، یہ حروف عطفہ ہوتے ہیں۔ فا جو ہوتی ہے یہ تعقیب کے لیے آتی ہے، ثم تاخیر کے لیے آتی ہے۔ تھے تم مردہ، یا امواتن جو ہے یہ حال ہے کون تم سے، تمہاری حالت یہ تھی، کیفیت یہ تھی کہ تم مردہ تھے۔ فاحیاکم، اس نے اسی مردہ میں جان پائی، جان ڈالی ماں کے شکم میں۔ تمہارا وجود حرکت نہیں کرتا تھا، ایک پانی کا قطرہ تھے، اللہ نے اس کو ملا کر کچھ وقت گزرنے کے بعد جمع ہوا خون بنایا، پھر اس جمع ہوئے خون کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، اور اس کے اندر پھر ہڈیاں پیدا کر دیں، پھر تمہاری تصویر کو اس نے گھڑا۔ یہ اتنے موسم پر تم کیسے اس کا انکار اور اس کی ناشکری کرتے ہو؟ یہی بہت بڑا احسان ہے کہ تم کیا تھے، تمہیں کیا بنا دیا۔ اسی لیے کہا اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ اللہ کے انعام ہے، کوئی بھی ان انعامات سے خالی نہیں ہے۔ کوئی کافر ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی مانے کوئی نہ مانے، جو بھی آدم کی نسل ہے
ان پر یہ اللہ کے سب پریشان ہیں. یہ نہیں کہ یہ مومنوں پہ ہوں اوروں پہ نہیں ہے، سب کو اللہ وارننگ دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم کفر کرو یا شکری کرو. تم تو مردہ تھے اپنی ماں کے شکم میں، فاحیاکم، تمہیں دنیا میں لا کر زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر دنیا میں زندہ ہی نہیں رکھنا، پھر مارے گا. اور یہ اللہ کے احسان ہے. مارنا جو ہوتا ہے یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی یہ ناراضگی ہے، نہیں. اس لیے کہ اگر بندہ نہ مرتا تو اس کو کون سنبھالتا؟ جب یہ ایسی عمر کے وہ پہنچ جاتا، ان کے اعضاء اس کو جواب دے جاتے، تو جو اس کو جنم دینے والا ہے، جن کے لیے زندگی گزارنے والا ہے، وہ بھی منہ موڑ جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں پوچھتا. پھر تو اللہ کہتے ہیں اگر تجھے کوئی نہیں پوچھتا تو آ میرے بندے، میں تجھ پر پردہ ڈال دیتا ہوں، تجھے شفا دیتا ہوں. ورنہ تو ذلت کے ساتھ دھکے کھاتا رہے اور بد دعائیں تیری منہ سے نکلتے رہیں، کبھی کسی کو کچھ کہے، کبھی کسی کو کچھ کہے. یہ تو موت بھی اللہ کی نعمت ہے. نہ آئے تو آدمی بیماریوں سے، تکلیفوں، پریشانیوں سے آدمی گھبرا کر یوں ہی تڑپتا رہے گا، یوں ہی سلگتا رہے گا. اس کے اندر جو ہے اس کے غم اسی طرح اس کو پریشان کرتے رہے، اور دوسری انسانیت اس کا تماشا دیکھتا رہے کہ اس کے سب اعضاء بھی جواب دے جائیں، آپ کرنے کا کچھ نہ ہو، کوئی اس کا تعاون نہ کرتا، تو یوں ہی یہ دھکے کھاتا رہتا. تو اس کی رسوائی تھی. اللہ نے اس کو موت دے کر اپنا کرم کیا ہے. دنیا میں تمہارے کوئی آدمی جو ہے وہ تنگ ہو جائے، بیمار زیادہ ہو جائے، تو پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں، یار اس سے تو بہتر تھا کہ اللہ اس پر پردہ ڈال دے. کرتے ہو باتیں؟ یہ تم سے پہلے اللہ نے کہا یہ میرا انعام ہے تم پر، کہ تم جب کرتے ہوتے ہو سب تمہارے قریب ہوتے ہیں. پھر کوئی ابا جی، کوئی دادا جی، کوئی چاچا جی، کوئی ماما جی، سب کچھ ہی ہے. جب چارپائی پہ پڑا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں پوچھتا، کوئی بھی نہیں قریب جاتا. وہی بیٹا جو جائیداد کا وارث بننے کے لیے تیار ہے، کبھی باپ کے کمرے میں نہیں جاتا زندگی میں کہ میرا باپ کس کیفیت میں. اور تعجب اس بات کا ہوا، دیکھے ہمارا حال کیا ہے. یہ پچھلے دنوں میں تم نے اخبار میں پڑھا ہے نا کہ کیفیت یہ ہے کہ مردے کو قبر سے نکال کر انگوٹھے لگوا کر جائیداد لی. آیا تھا نا کہ اخبار میں، میڈیا میں آیا. یہ ہے تمہارے ساتھ تعلق. آخر وہ مر گیا تھا تو زمین نہیں ایک کے نام لگی، بھائیوں نے ایسا کیا. ایک کے نام تھی، دوسرے نے اس کی لاش کو نکال کر انگوٹھا لگوا کر پھر اس کو دفن کر دیا کہ میں تو اپنا فائدہ لوں اس مرے سے. یہ تمہارے مطلب کی کیفیت ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ آدمی جو ہے نا، جب اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا تو پھر اس کو اللہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ، کوئی نہیں تیرا تو میں تو ہوں تیرا. اللہ اکبر. ثم یحییکم، پھر مارے گا، پھر مارنے کے بعد اپنے پاس لے آئے گا. پھر پوچھے گا کہ میرے بندے، میں نے تیرے ساتھ کوئی سلوک کیا تھا؟ کیا مجھے جانتا ہے؟ میں نے تجھ کو پیدا کیا تھا، دنیا میں میری کتنی نعمتیں تو انڈا کے آیا ہے، کتنا کچھ ہے، شمار تو کر. اللہ کہتے ہیں تو نعمت اللہ لا تحصوها. تم گننے لگ جاؤ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ کے احسان تم پر جو ہے وہ نہیں ختم ہوگے. حقیقت ہے یہ ہے. اللہ کے اتنے انعام ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہ میں ان کے بارے میں نے تجھ پر انعام کیا ہے تو میں ان کا بدلہ تجھ سے پوچھتا ہوں. نہیں، اتنا کچھ کھا کے تو میرے ساتھ تیرا کیا تعلق تھا؟ دیا تو سب کچھ میں نے تھا، میرے ساتھ تیرا کیا تعلق تھا؟ میرا کتنا شکر کیا ہے اس نے، میرے ساتھ کتنا کہ تو نے میری مدح سرائی کی، میرا نام لیا کہ اللہ تو نے یہ مجھ پر انعام کیا، اللہ تو نے مجھ پر یہ انعام کیا، تو نے کیا کیا. یہی عبادت ہے. اللہ کہتے ہیں ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا.
یہ کنتم امواتا یہ ماضی تھا، یہ بھی ماضی تھا. ثم یمیتکم میں یہ مضارع ہے، مارے گا وہ، یہ مستقبل میں ہے. ثم یحییکم بھی مستقبل میں ہے، قیامت کے قریب جب اٹھانا ہے. ثم یحییکم یہ ثم تراخی کے لیے ہے، پہلے فا تھا پھر ثم بھی آ گیا ساتھ. فا کا معنی ہے کہ فوراً، ثم کے معنی ہے کچھ مول تال میں برزخ میں پتہ نہیں کتنی دیر مردے نے پڑے رہنا ہے. یہ ثم اس لیے آیا ہے. ثم اور فا کا یہ فرق بھی ذکر ہو گیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ دنیا میں لا کر کسی کو 50 سال 60 سال 100 سال تک بھی دے دے گا. یہ ثم کا تقاضا تھا. اور ماں کے شکم میں فا فوراً کہہ دیا ہے کہ جب تو بن گیا فوراً کہا کہ ماں کے شکم میں اب رہنے کا وقت نہیں ہے، چلو باہر چلو. اگر بھاگے گا ڈاکٹروں کے پاس، اگر ماں کے شکم میں زیادہ دیر رہ گیا تو کام گڑبڑ ہو جائے گا. فاحیاکم کا یہی تقاضا تھا. اور ثم یمیتکم دنیا میں رہ کر 50 سال 60، وہاں سالوں کی بات نہیں ہے. جب مکمل ہو گیا پھر دنوں کی بات بھی نہیں ہے، چلے آنا چاہیے باہر. ڈاکٹر پریشان ہو جائیں گے، ماں پریشان ہو جائے گی، سب. یہ ہے ثم فاحیاکم کا تقاضا. اور ثم یحییکم پھر وہ قبر کے اندر پتہ نہیں کتنی دیر پڑا رہنا ہے، یہ ثم کا تقاضا تھا. ثم الیہ ترجعون پھر فوراً نہیں، حشر کے اندر کچھ وقت ہے گزرے گا، ہے کچھ منزلیں ہیں جن سے گزر کے جانا ہے. جس کو پل صراط کہتے ہو، عالم محشر کہتے ہو. یہ سفر ہیں، کچھ لمبے سفر ہیں. وہ وہاں گزرنے کے بعد کچھ ٹائم لگے گا، کوئی وقت لگے گا. پھر ثم الیہ ترجعون پھر اس کے پاس ملاقات ہوگی، پھر سوالات ہوں گے. 5 سوال تو کہہ دیا ہے کہ تمہیں پوچھے جائیں گے.